کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش اور محنت کرتا ہے۔ بندے کی محنت اور کوشش رب کریم ضائع نہیں فرماتا، اور اس محنت اور کوشش میں بسا اوقات انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو اس میں بھی ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی بڑے مفکر کا یہ قول ہے کہ بہترین دماغ جھونپڑیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کا صحیح ٹیلنٹ مشکلات میں سامنے آتا ہے۔ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والا شخص، اس کا ٹیلنٹ اس طرح نہیں کھلتا۔ آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، آپ کو اپنے بزرگوں میں، بڑوں میں، ارد گرد بہت ساری مثالیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ ان کا آغاز مشکل حالات سے ہوا، مشکل زندگی، انہوں نے زندگی کا آغاز مشکلات کے ساتھ کیا، لیکن ان مشکلات نے ان کو مایوس نہیں ہونے دیا، بلکہ ان مشکل حالات نے ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اور زیادہ نمایاں کیا۔ اس لیے مشکلات، یہ اگر بندہ بات سمجھ لینا کہ جتنی بھی مشکلات ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، جتنی خوشحالی ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اگر یہ نقطہ آدمی کو سمجھ آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ نہ تو مشکلات اس کو مایوس کریں گی اور نہ ہی خوشحالی اس کو تکبر کے اندر مبتلا کریں گی۔ اس لیے یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ جو مشکلات ہوتی ہیں زندگی میں، محنت جب آدمی کرتا ہے، مشکلات درپیش ہوتی ہیں، تو یہ انسان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ لیڈرشپ کب ابھرتی ہے؟ آپ خاندان کو، انفرادی سطح پر میں بات کروں، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو کب لے کر اوپر اٹھتے ہیں کہ مشکلات کے باوجود آپ پھر اس کو فیس کرتے ہیں، تو آپ کی بہت ساری صلاحیتیں جن کا صحیح معنوں میں بسا اوقات بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ نے بندے کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، تو ان کا اظہار کب ہوتا ہے؟ مشکلات میں ہوتا ہے۔ اس لیے مشکلات کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے پوری استقامت اور پامردی کے ساتھ ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ آپ نہیں بول سکتے تھے، میں اور آپ جب ہم پیدا ہوئے تو بول نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، کھا پی نہیں سکتے تھے، لیکن یہ صلاحیتیں آہستہ آہستہ اس طرح آپ نے دریافت کی، آپ کے والدین نے آپ کی مدد کی، آپ کے اساتذہ نے آپ کی مدد کی، کہ آج جو بچہ بولنا نہیں جانتا تھا آج سٹیج پر بیٹھ کر وہ تقریریں کر رہا ہے، جو آدمی چلنا نہیں جانتا تھا، جو بچہ چل نہیں سکتا تھا، وہ اب دوڑے لگا رہا ہے، جو بظاہر بالکل عقل سے عاری نظر آ رہا تھا آج اس کی عقل اور دانش لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روز اول سے یہ صلاحیتیں میرے اور آپ کے اندر اللہ نے رکھی تھیں، حالات اور وقت نے ان کو باہر نکلنے کا موقع عطا فرمایا۔ بالکل اسی طرح سمجھ لیجیے کہ اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ نے میرے اور آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ رکھا ہے، وہ صلاحیت ودیت کر کے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ آگے بڑھیے، محنت کیجئے اور قرآن کے اس اصول کو سمجھیے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ اے انسان تو آگے بڑھ، جتنی تو محنت کرے گا وہ تو ہم تمہیں دیں گے، اور اللہ کی طرف سے جو برکت اس کو نصیب ہوگی وہ اس کے علاوہ ہوگی۔ تو لہٰذا میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، دعوت ہے، ہجرت ہے، جہاد ہے، اور پھر پوری سرزمین عرب کے اوپر اسلام کی حکمرانی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ اسی چیز کا سبق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہی چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے، کہ آدمی یہ کہہ کہ بس بیٹھ جائے، جی میں کیا کر سکتا ہوں۔ بس اوقات ہمیں شکوہ ہوتا ہے نا، جی میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ بھائی اکیلا آدمی ہی سب کچھ کرتا ہے۔ کیا سارے پیغمبر جب دعوت
لے کر اٹھے ہیں تو وہ تنہا نہیں تھے. ہر پیغمبر آغاز میں اکیلا ہی ہے، لیکن وہ پوری استقامت کے ساتھ جب کھڑے ہوئے، اس مشن کو پوری محنت کے ساتھ انجام دیا، تو اللہ نے آہستہ آہستہ لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیا. یہی زندگی ہے جو ہمیں پیغمبروں کی زندگی سے سیکھنی ہے.